على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے انما انا منذر، بے شک میں صرف ایک ڈرانے والا ہوں، میں منذر ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے، القہار بڑے دبدبے والا ہے۔ قہار کا معنی کیا ہے؟ دبدبے والا، دبدبے والا ہے پورا۔ رب السماواتی، اس اللہ کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں آسمانوں اور زمین ان دونوں کے بیچ میں ہے ان کا بھی رب ہے۔ چوتھی اور پانچویں صفت اللہ کی العزیز الغفار، وہ اللہ جو الواحد ہے، القہار ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ہے، العزیز الغفار ہے، غالب اور گناہوں کو بخشنے والا۔ یہ پانچ صفتیں ذکر کی، وہ ایک ہی اللہ ہے، ان ساری صفات کا مالک، یعنی وہ ایک ہے، وہی زبردست دبدبے والا ہے، پھر سارے آسمانوں زمین کا رب ہے۔ رب کے اندر ہر چیز آ جاتی، لفظ رب میں خالق ہونا بھی آ جاتا ہے، مالک ہونا، رازق ہونا، مدبر ہونا، تدبیر کرنا، زمین و آسمان کے نظام کو چلانا، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اور پھر العزیز الغفار ہے، وہی غالب ہے، غلبہ بھی اسی کا ہے، اور ہر قسم کے گناہوں کو بخشنے والا بھی وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، میں تو اس کی طرف سے آپ کہہ دیں میں اس کی طرف سے صرف ایک منذر ہوں۔ قل، پھر کہہ دے ہوا نبأ عظیم، وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم جس سے اعراض کرنے والے ہو۔ ما کان لی من علم، نہیں ہے میرے پاس کچھ علم، بالملأ الاعلی، اونچی مجلس کے بارے میں، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ ایوحا الی الا انما انا نذیر مبین، صرف میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صرف ایک واضح ڈرانے والا ہوں۔ یہ جو آیت ہے، مجھے اونچی مجلس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے جب وہ آپس میں جھگڑا کرتے، اس سے مراد ہے فرشتوں کی مجلس، جب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملنے کے بعد آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کی، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا خواب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے اور پوچھا کہ اے نبی، تمہیں پتہ ہے یہ اونچی مجلس والے کس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، کون سی چیز کے بارے میں؟ کہا نہیں اللہ مجھے نہیں پتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ ایسے آگے کیا، میرے یہاں لگایا، تو مجھے اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک وہ پورے سینے کے اندر محسوس ہوئی۔ یہ خواب کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ پھر یہ وحی ہے نا، خواب بھی وحی ہے۔ پہلے یہ سوال کیا، فرمایا مجھے نہیں پتا کہ فرشتے اونچی مجلس والے وہ کس بات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ جب ہاتھ لگایا، ہاتھ رکھا اللہ نے، اور دوبارہ پھر پوچھا، ہاں اب بتاؤ کہ کس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو کہا وہ جھگڑ رہے ہیں کفارات کے بارے میں، کفارات، گناہوں کو مٹانے والی چیزیں۔ کہا تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پتہ ہے محمد کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کفارات ہیں؟ تو فرمایا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، زیادہ مسجدوں کی طرف چل کے جانا، یہ کیا ہے؟ گناہوں کو مٹانے والی چیزیں ہیں۔ اونچی مجلس والے اس کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اچھا، تو فرمایا کہ میرے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ مجھے ہر بات کی خبر ہو جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اوپر کیا باتیں طے ہو رہی، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں۔
میں تو ایک ڈرانے والا ہوں. ہاں مجھے ان باتوں کا علم ہوتا ہے. اگلی آیت ایوحا الی الا انما انا نذیر مبین. مجھے ان باتوں کا علم ہوتا ہے جن کی میرے پاس وحی آ جاتی ہے. تو وحی میں آ گیا کہ یہ فرشتے بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بتا دیا. لیکن ہر روز جو وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں دنیا کے معاملات اور نظام تدبیر کائنات کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہے، ڈیوٹیاں تقسیم ہو رہی ہے نظامی کائنات کے بارے میں، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے آج کے دن، کیا کیا واقعات، کس کس جگہ کیا کیا واقعہ رونما ہونا ہے، کہاں بارش آنی ہے، کہاں سیلاب آنا ہے، کس دریا کا بند ٹوٹنا ہے، کون سی نہر کا بند ٹوٹنا ہے، کون سی جگہ پہ زلزلہ آنا ہے، کون سی جگہ پہ مجاہدین کی مدد کرنی ہے. یہ سارے معاملات یہ اوپر طے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کہہ دیں کہ مجھے علم نہیں ہے. مجھے تو اتنی باتوں کا علم ہے جتنی میرے پاس وحی آتی ہے. اذ قال ربک للملائکۃ، جس وقت کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق، میں بے شک پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو من طین، تھوڑی سی مٹی سے، فاذا سویتہ، پس جب میں اس کو پورا برابر کر دوں، ونفخت فیہ بالروحی، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح، فقعوا، تو تم گر جاؤ، قعو فا جواب میں، اذا کے جواب میں، قعو تم گر جاؤ، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو پھر جملہ محذوف کے اللہ نے بنایا، انسان بڑھ گیا، اس کے بعد پھر روح پھونک دی. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سجدہ کیا فرشتوں نے، سب نے، تمام کے تمام. کلو ایک تاکید، اجمعون دوسری تاکید. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا. استکبارا، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ ہے کافروں میں سے، ناشکروں میں سے. قال، اللہ نے پوچھا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے، لما، اس کو، وخلقت، میں نے پیدا کیا ہے جس کو، بیدی، اپنے ہاتھوں سے، جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بتا کیا، استکبرتا، حمزہ استفہام ہے، اور جو استکبارہ کا حمزہ تھا نا وہ گر گیا، حمزہ وصل، باب استفعال کا حمزہ وہ گر گیا. تو یہ تھا استکبر، استکبرہ، کیا تو نے تکبر کیا ہے، اب کنت من العالین، یا تو بڑائی والوں میں سے ہے. بڑائی والے جو بڑائی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یعنی یا تو تیرے اندر عجب ہے یا تکبر ہے. یہ کہا نا، یا تو تکبر ہے یا کیا ہے، عجب ہے، خود پسندی. دیکھو پہلی جو منزل ہوتی ہے نا انسان کی، تکبر سے پہلے، تکبر سے نیچے ایک درجہ ہوتا ہے عجب کا، خود پسندی کا، کہ انسان سب سے پہلے اپنی ذات کو پسند کرنا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اپنی ذات اس کو سب سے اچھی لگتی ہے. آہستہ آہستہ یہ گمان اس کا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور حق بات کو جھٹلانا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر تکبر میں چلا گیا. اس لیے کہا کہ تو نے یا تکبر کیا یا تو بڑائی والوں میں سے ہے کہ خود پسند ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. قالا، اس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یعنی اس نے کیا کہا، میں خود پسند نہیں ہوں بلکہ میں کیا ہوں، متکبر. اس جملے نے کیا بتایا، میں کیا ہوں، میں بہتر ہوں. یہ حقیر ہے، یہ حقیر ہے. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، من نار، آگ سے، تو میں افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا. وخلقتہ، اور اس کو تو نے پیدا کیا ہے، من طین، تھوڑی سی مٹی سے. تو اس کی کیا اوقات ہے، میں بہتر ہوں. قال، اللہ نے فرمایا، تو نافرمان ہے، تو نافرمان ہے، تو بہتر نہیں ہے، اپنے آپ کو بہتر کہنے والے. فخرج، پس تو نکل جا، منہا، اس سے. فإنک رجیم، بے شک تو مرجوم ہے. رجیم بمانا مرجوم، مردود ہے تو. وإن علیک لعنتی، اور بے شک تیرے اوپر میری
لعنت ہے الی یوم الدین، جزا کے دن۔ کہاں سے نکالا ہے؟ آسمان و زمین جو آسمانوں کی فضاؤں سے نکال دیا، جس مقام اور مرتبے میں تھا وہاں سے نکال دیا، آسمانوں سے نکالا۔ قال ربی فانظرنی، اس نے پھر کہا جب اللہ نے لعنت فرما دی ابد الاباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھ پہ لعنت، تو اس نے کہا ربی اے میرے رب فانظرنی، تو مجھے مہلت دے الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک، مجھے مہلت دے دے۔ دوسری جگہوں پہ وضاحت ہے مہلت کس چیز کی؟ گمراہ کرنے کی، تاکہ میں ان کو گمراہ کروں۔ قالا، اسے اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے ہو میں سے ہے، تجھے مہلت دے دی گئی الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت کے دن تک، ایک مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت دے دی گئی۔ قالا، تو جواب دیا اس نے ابلیس نے فبعزتی کا، قسم ہے تیری عزت کی، لأغوینہم اجمعین، میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، منہم ان میں سے، سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے، کیونکہ وہ مجھ سے گمراہ نہیں ہو سکیں گے، باقی تمام کو میں گمراہ کر لوں گا، اکثریت جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جتنوں کو تو گمراہ کرے گا، اللہ نے فرمایا قال فالحق، بس حق، یہ حق ہے، ثابت ہو گیا، والحق اقول، اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ کیا حق؟ لأملأن جہنم منک، بے شک ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے بھی، وممن تبعک منہم اجمعین، اور ان سے جو تیرے پیچھے آئیں گے ان میں سے سب کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، نہ میں تم سے سوال کرتا ہوں علیہ اس کام پر، من اجر کسی مزدوری کا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ دو باتیں اس آیت میں، ایک تو یہ کہ میں کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، اور دوسری بات کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ تکلف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح کہ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم سے کوئی بات پوچھی جائے، تمہیں علم نہ ہو اور تم زور زبردستی اپنے ہی طرف سے کوئی جواب دینے کی کوشش کرو، تو یہ تکلف ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اتنا کہہ دینا، لا اعلم ما ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا اس کے بارے میں، اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، یہ کہنا بھی علم ہے۔ اور تکلف کیا ہے؟ فرمایا تکلف یہ ہے کہ زور زبردستی سے وہ چیز بنانے کی کوشش کرنا جو ہے ہی نہیں، ایسا ظاہر کرنا۔ تو علم کے بارے میں بات کی، ہر چیز کے بارے میں آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ جو چیز انسان کے پاس نہیں ہے اس کو زور زبردستی سے ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، اسی کو تکلف کہا جاتا ہے۔ مثلا بندے میں عاجزی نہیں ہے تو عاجزی کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی تکلف ہے، دکھلاوا۔ یا علم نہیں ہے اس بات کا، علم والا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور دکھلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس اس بات کا بڑا علم ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر ذکر ہے تمام جہانوں والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، البتہ ضرور تم سب جان لو گے، نَبَأَهُ اس کی خبر، بعد حین کچھ وقت کے بعد، کچھ وقت کے بعد تم ضرور جان لو گے اس کی خبر کہ یہ حق تھا۔ سورۃ الزمر مکیہ، وہی 75 آیۃ و8 رکوعات۔ سورہ زمر یہ مکی صورت ہے ساری، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ سورت زمر ساری مکی ہے،
سوائے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کے کہ وہ مدنی ہے. یہ ان کا قول ہے، باقی مفسرین نے نہیں کہا، اور یہ سند بھی معتبر نہیں ہوگی. ساری صورت مکی صورت ہے اور اس کی 75 آیات ہیں، 8 رکوع ہے اس صورت کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتابی، نازل کی گئی ہے یہ کتاب، من اللہ، اللہ کی جانب سے، العزیز الحکیمی، جو بڑا غالب ہے، بہت حکمت دانائی والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ. فاعبد اللہ، بس تو اللہ کی عبادت کر، مخلصا، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، الدین، دین کو. دین بمانا عبادت بھی ہو سکتا ہے، دین اسی کے لیے، عبادت اسی کے لیے، خالص عبادت کر. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اسی بارے میں الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے خالص دین. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا اس کے سوا اولیاء، کئی دوست. اور پھر وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، نہیں ہم ان کی عبادت کرتے، الا مگر لیقربونا، مگر اس لیے، لام کیا ہے، تاکہ یقربونا، یہ قریب کر دے نہ ہمیں، اللہ، اللہ کے قریب کر دے، زلفا، قربت اور نزدیکی میں. ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فیما، اس چیز میں، ہم فیہ یختلفون، وہ جس میں اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، نہیں رہنمائی کرتا، من، اس آدمی کی، ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا ہو اور نہ شکرا ہو، اس کی رہنمائی نہیں کرتا. پہلے اپنے آپ کو کم از کم اپنے اندر اور باہر کے جھوٹ سے پاک کر لے، سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت تو پیدا ہو کوئی، کم از کم یہ بات ہے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا ان یتخذ، کہ وہ بنائے، ولدا، اولاد، لاصطفیٰ، تو بے شک البتہ وہ چنتا، مما، اس میں سے، یخلق، جو وہ پیدا کرتا، ما یشاء، جو چاہتا، جس کو چاہتا، اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا اولاد بنا لیتا، اولاد ہی بنانا. سبحانہ، حالانکہ وہ پاک ہے اس چیز سے. هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، القہار، وہ دبدبے والا ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ. یکبر اللیل علی النہار، وہ پردہ چڑھا دیتا ہے، پردہ چڑھا دیتا ہے رات کا، علی النہار، دن پر. ویکبر النہار علی اللیل، اور دن کا پردہ چڑھا دیتا ہے رات پر. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا ہے، فرما بردار کر دیا ہے سورج اور چاند کو. کل، ہر ایک، یجری، وہ چل رہا ہے، لاجل مسمى، ایک مقررہ وقت کے لیے. الا هو العزیز الغفار، خبردار وہ وہی غالب ہے، بخشنے والا ہے. خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، ثم جعل، پھر بنایا، منہا، اس ایک جان سے، زوجہا، اس کا جوڑا. وانزل لکم، اور اس نے اتارا تمہارے لیے، من الانعام، چوپاؤں میں سے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، چوپاؤں کے 8 جوڑے، یعنی 4 نسلیں حلال جانوروں کی، اور وہ جوڑا جوڑا ہے تو 8 جوڑے ہو گئے. یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا، پیدا کرنا، من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد. مختلف پیدائش کے مختلف مراحل. خلقا من بعد خلق کا معنی کیا ہے؟ ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش. پہلی پیدائش کیا ہوتی؟
پہلی پیدائش تو یہ ہے کہ نطفہ بڑھنا مرد و عورت کا، پھر اس نطفے کا میلاب ہونا، یہ دوسرا مرحلہ، پھر ان دونوں کے نطفے کے میلاب کے بعد اس کا رحم میں قرار ہونے کے بعد بدلنا خون کی شکل میں، پھر لوتھڑے کی شکل میں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا ڈھانچہ تیار ہونا، ڈھانچے کے اوپر سارے یہ خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اور یہ سارا کام ہوتا ہے مختلف پیدائش کے مراحل کا، کس میں ہوتا ہے؟ 3 اندھیروں میں یہ کام ہوتا ہے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں یہ کام ہوتا ہے۔ 3 اندھیرے کون سے؟ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر اس کے اندر رحم جو اللہ نے ایک کیا رکھا ہے، سسٹم، ایک نظام رکھا ہے اتنا، رحم اس کا اندھیرا، اور پھر اس رحم کے اندر جو انسان کے اوپر اللہ ایک باریک جھلی چڑھا دیتا ہے اس کا اندھیرا۔ ان 3 اندھیروں میں ہم نے یہ 3 مراحل تمہارے طے کروائے ہیں، کہاں سے چلے اور کہاں بڑھ گئے ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق سوائے اس کے، فانا تصرفون، تم کہاں پھرائے جاتے ہو، کہاں گھوم پھر رہے ہو، کہاں بہکائے جاتے ہو پھر؟ یہ کون ہے جو 3 اندھیروں کے اندر نطفے سے لے کے پورا انسان تیار کر کے اس کو اتنا عرصہ پیٹ میں رکھنے کے بعد پوری حفاظت سے باہر دنیا میں بھیجتا ہے؟ کون ہے یہ؟ یاد رکھو اسی کی بادشاہی ہے پوری کائنات میں، وہ اللہ ہے تمہارا۔ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، بے شک اللہ تم سے غنی ہے، ولا یرضا، اور نہیں وہ پسند کرتا لعبادہ اپنے بندوں سے، الکفر، کفر کو، اپنے بندوں سے اسے کفر پسند نہیں ہے، نہ شکری پسند نہیں ہے، شکر کرنے والے بندے پسند ہے۔ ان تشکروا، اور اگر تم شکر کرو، یرضہ لکم، وہ پسند کرتا ہے اس کو تمہارے لیے۔ اور یاد رکھو اگر کوئی ایک انسان جرم کرتا ہے تو اس کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دی جائے گی، ایک انسان کا جرم اسی کا جرم ہے، کسی دوسرے کو سزا نہیں ہوگی۔ ولا تزر، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی، وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، وازرۃ یہ صفت ہے، موصوف اس کا نفس ہے، پیچھے بھی بتایا تھا، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، وزر اخرى، کسی دوسری جان کا بوجھ، ایک کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم، پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما، ان چیزوں کی جو کنتم تعملون، تم عمل کرتے رہے، انہ علیم، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینے کی باتوں کو، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، بے شک اور جب پہنچتی ہے انسان کو ضرور، کوئی تکلیف چھوٹی بڑی، دعا ربہ، وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، منیبا الیہ، اس حال میں کہ رجوع کرنے والا ہوتا ہے اسی کی طرف، ثم پھر اذا خولہ، جب دے دیتا ہے اس کو، نعمتاً، نعمت، اس تکلیف سے نکال کے اللہ کیا دے دیتا ہے؟ نعمت دے دیتا ہے، منہ، اپنی طرف سے، ناسیہ، انسان بھول جاتا ہے، ما کانا، اس کو، کانا یدعو، جو وہ پکارا کرتا تھا، الہی، اس اللہ کو، من قبل، اس سے پہلے جو وہ اللہ کو یاد کیا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، بڑے شوق سے مساجد میں وقت دیا کرتا تھا، بڑی تلاوتیں اور تہجدیں، اشراق، چاش، سارا کچھ ہوتا تھا، تو جب وہ معاملہ سیٹل ہو گیا تو اب عبادت چھوڑ دی، وجعل، اور بنا لیا، للہ، بنا لیے، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، کے شریک، لیضل عن سبیلہ، تاکہ گمراہ کرے، عن سبیلہ، اس کے رستے سے، لوگوں کو بھی گمراہ کرے، شریک بنا لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ قل، کہہ دیجئے، تمتع، تو فائدہ اٹھا،
بکفری کا اپنے کفر کے ساتھ ساتھ قلیلاً تھوڑا سا، انکا بے شک تو ہے، اے ناشکر آدمی تو ہے، من اصحاب الناری دوزخ والوں میں سے۔ اب بتاؤ امن ہوا قانت آنا، کیا یہ آدمی جو ناشکرا ہے اور جس کا انجام جہنم ہے، یہ شخص بہتر ہے، امن یا پھر وہ شخص ہوا قانت جو عبادت کرنے والا ہے، آنا اللیل، قانت کا معنی عبادت کرنے والا ہے، آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں، ساجدن سجدہ کرتے ہوئے، قائمن قیام کرتے ہوئے، جو عبادت کرنے والا ہے، یحذر الآخرۃ آخرت سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رحمت ربہ اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ یہ آدمی جو راتوں کی عبادت کرتا ہے، رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے، یہ بندہ بہتر ہے۔ وہ بندہ بہتر ہے امن سے، امن کے پیچھے جملہ محذوف ہے، یہ پیچھے جس بندے کا ذکر ہوا ہے جو نہ شکرا ہے، نہ شکرا انسان، وہ بہتر ہے، یا یہ بندہ جو ڈرتا ہے رات کی تاریکی میں بھی، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے آخرت سے ڈرتے ہوئے اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتے ہوئے کہ رحمت اسی سے حاصل ہوگی اور آخرت کے عذاب سے مجھے وہی محفوظ رکھے گا۔ اب یہ دو بندے آمنے سامنے ہیں، قل کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا يعلمون اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ کیا مطلب اس کا کہ جاننے والا کون ہے؟ پیچھے جس کا ذکر ہوا ان میں سے جاننے والا اور نہ جاننے والا کون ہے؟ جاننے والا وہ ہے جس نے یہ جان لیا کہ میرا ایک ہی رب ہے، میرا ایک خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری بگڑیاں بنانے والا وہ ہے، اور اس نے ایک دن مقرر کیا، اس دن سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ ایک یہ انسان ہے، یہ علم والا ہے، یہ جاننے والا، اور جاہل کون ہے؟ دنیا جان کی اگرچہ اس کے پاس ڈگریاں ہوں، لیکن جو رب کا نہ شکرہ ہے وہ جاہل ہے۔ اور بتا دو یہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، یہ والا عالم مراد ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میرے ایماندار بندو تم اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ کتنی باتیں کہی، ایک تو کہا میرے بندے، پھر کہا میرے ایمان والے بندے، اور پھر حکم دیا اے میرے ایمان والے بندو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ مطلب یہ کہ کوئی کسر رہ جاتی ہے، ایمان لانے کے بعد بھی کوئی کسر رہ جاتی ہے، یا یہ حکم دیا کہ ایک دفعہ ڈرنا کافی نہیں ہے، ہمیشہ اس سے ڈرتے رہو، ہر حال میں اس سے ڈرتے رہو۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا بھلائی کی ہے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، ان لوگوں کے لیے ہے حسنۃ، ایک بہت بڑی بھلائی، حسنۃ ایک بہت بڑی بھلائی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں کیا کیا؟ اچھے اعمال کیے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ، بے شک پورا بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو، اجرہم، ان کا بدلہ، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اللہ گر کے نہیں دے گا، ایسے کہے گا وہ بادشاہ ہے۔ بھائی بادشاہ جب دنیا میں بادشاہوں کو نہیں دیکھتے، جب نواز میں کہتا لے جاؤ گے۔ اور اگر کسی سخی بادشاہ کی مثال دی جا سکتی ہے تو وہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص نے کہا کہ وادی کے اندر تقریباً 500 سے زیادہ بکریاں اور جانور چر رہے تھے ایک جگہ پہ۔ اس نے کہا کہ اگر میں تم سے مانگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اگر میں تم سے مانگوں کہ یہ جتنی بکریاں چل رہی ہے تو مجھے دے سکتے ہیں؟ فرمایا جا لے جا۔ وہ اپنی پیچھے قوم کے پاس گیا اور ان کو جا کے کہا کہ
بھائی یہ تو بڑا ہی اچھا بندہ ہے، ایسا بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، ایسا سخی پرواہ ہی نہیں اسے مال کے جانے کی، جا رہا مال جا رہا نہیں، ایسی سخاوت ہے۔ اور جب رمضان شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صدقہ کرتے تھے جیسے تیز ہوا چل رہی ہو تو ہر چیز تو اڑا کے لے جاتی ہے، کوئی چیز مٹی بھی اڑ جاتی ہے، ہر ایک قسم کا کنکر جھاڑ ہر چیز اڑ رہی ہوتی، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، تیز آندھی کی طرح آپ یعنی صدقہ کرتے جاتے، ادھر صدقہ ادھر دے ادھر دے ادھر دے، ہر طرف صدقہ ہی صدقہ کرتے رہتے۔ یہ تو ایک نبی کی بات ہے، ایک انسان کی بات ہے جو اپنی سخاوت کے اندر اس قدر بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو امام کائنات علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں جو اپنی سخاوت پہ اتنے بڑے ہوئے ہیں، اور اس اللہ کی رحمت کے اور اس کی شہنشاہی کے نوازنے کے کیا انداز ہے، بغیر حساب، وہ بغیر حساب کے دے دیتا ہے، جاؤ بھائی جو چاہیے لے جاؤ، بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے لان اکون، کہ میں ہو جاؤں اول المسلمین، سب سے پہلے فرمانبردار ہونے والوں میں سے سب سے پہلا۔ قل کہہ دیجیے یہ بات بھی انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، یہ جملہ معترض ہے، ان عصیت ربی، اگر میں نے نافرمانی کی میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم، انی اخاف کا مفعول کیا ہے؟ عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی پھر میں ڈرتا ہوں۔ قل کہہ دیجیے اللہ ہی کی اعبد، میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ، اس کے لیے خالص کرتے ہوئے دینی، اپنے دین کو، فاعبدوا، تم بھی اس کی عبادت کرو، ما شئتم، جس کی تم چاہو، من دونہ، اس کے علاوہ تم عبادت کرو، ما شئتم، جس کی تم چاہو، من دونہ، اس کے علاوہ۔ قل کہہ دیجئے ان الخاسرین، بے شک خسارہ اٹھانے والے، الذین، وہ لوگ ہیں، خاسرون، جنہوں نے خسارہ اٹھایا، خسارے میں رکھا، انفسہم، اپنے آپ کو، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو، خسارہ اٹھایا یوم القیامت، قیامت کے دن، الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہی تو واضح طور پہ گھاٹا اور نقصان ہے، کہ آخرت کا نقصان اصل نقصان ہے، وہ اپنا بھی نقصان ہے، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے گھر والوں کا بھی نقصان ہے۔ تو اسی لیے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اہل ایمان اپنے آپ کو بھی بچاؤ آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ آگ سے، یعنی جس طرح اپنے لیے ایمان پسند کرتے ہو ان کے لیے بھی ایمان پسند کرو، محنت کرو، ان کو بھی سیدھے رستے پہ رکھو۔ تو انبیاء کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ انبیاء صرف اپنی فکر نہیں کرتے تھے، اپنے لوگوں کی بھی فکر کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے مارے بھی کھائی ہے، مارے کھائی، مشقتیں برداشت کی ہے، تاکہ دوسری ہماری جو قوم ہے وہ بھی مان جائے اس بات کو، اور خاص طور پہ اپنے گھر والے جو ہیں، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں ذکر ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے رب کا پسندیدہ بندہ تھا اسماعیل، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتا تھا اور زکوٰۃ کا۔